کے گھر گئے جن کے نقصان ہوئے ان کو کچھ نہ کچھ معاوضہ دینے آئے ہیں. سب سے پہلے سرکار کہہ رہی ہے کہ جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں دونوں پکش کی کبھی بات وہ کرتے نہیں. سرکار کے لوگ ایک ہی طرف سے ایک طرفہ کارروائی ہوتی، کہہ رہے کو سزا دلا کے رکھی. ہمارا کوئی مسئلہ سزا وغیرہ سے نہیں ہے. ہمارا مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ فساد کے اندر جو لوگ تباہ ہوئے ہیں یا ان کے نقصانات ہوئے ہیں ہم ان کی کوئی مدد کریں. جمعیت علماء ہر جگہ مدد کرتی ہے. ہم اسی لیے پہلے بھی ہم اس فساد کے بعد فوراً جو ٹھیلی والے لوگ تھے جو روز کماتے تھے اور روز کھا لیتے تھے ہم نے ان کی بھی تقریباً 200 آدمیوں کو پر آدمی 20,000 روپے سے مدد کی تھی، تقریباً 40 لاکھ روپے سے. اور اس کے بعد پھر سروے کرنے سے یہ پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنی زمین کوئی نہیں ہے اور وہ رہتے بھی جنگل میں، لیکن جن جھوپڑیوں میں یا مکانات میں وہ رہتے تھے وہ بھی ختم کر لیے گئے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کی ایسی مدد کریں جس سے وہ کم از کم سائے کے نیچے اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی گزار سکیں. ہم نے اس کا سروے کرایا کہ ایسے لوگ کون ہیں، کئے آدمی ہیں. تو ہم نے ان کے لیے اس جگہ، چونکہ یہاں زیادہ ماردار اور تو ہم نے یہاں ایسے لوگوں کے لیے، اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، ہم نے ان کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا. ہم نے ہندوؤں کے لیے بھی یہ کہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کی پرانی تاریخ یہی ہے کہ ہندو مسلم جگہ جگہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کہ ہندو الگ رہے گا مسلمان الگ رہے گا. اس لیے ہم نے یہ چاہا تھا کہ ہم 20-21 آدمیوں کے لیے جگہ لیں 100 گز کا پلاٹ اور کہیں کہ بھئی آپس میں مل جل کر کے ساتھ رہو. لیکن ہمیں افسوس ہوا اس بات کا کہ جو فضا بنا دی گئی ہے اس کے اندر ہندوؤں نے یہ ہمت نہیں کی جو مسلمانوں کے ساتھ رہیں. ہم نے سوچا ٹھیک ہے ہم تو مددگار ہیں، مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سب کو 1 لاکھ کا چیک دیں گے. اس کے اندر مسلمانوں کو زمین کے ساتھ دیں گے. چونکہ ہم زمین خرید چکے ہیں تو دوبارہ خریدنا زمین کا ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو ہم ان لوگوں کو بھی 1 لاکھ کا چیک دیں گے. وہ جہاں رہ رہے ہیں چاہے جھونپڑی ہی بنائیں، 1 لاکھ میں کتنا مکان بن سکتا ہے، مسلمان بھی کیا بنائیں گے. لیکن ہم ان کی بنیادی طریقے کے اوپر ایک مدد کریں گے، وہ زمین دیں گے. یہ ہمارا پروگرام ہے. اسی لیے نہیں، جس طرح سے دنگے میں جو کارروائی کہیں نہ کہیں ایک طرفہ ہوئی، آپ لوگ بھی لیگل لڑائی لڑ رہے تھے اس کو لے کر کے. ہم اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، تو ملک کے اندر فرقہ پرستی کی ایک ذہنیت ہے. ہم جمعیت علماء ہند ہمیشہ اس کی مخالف رہی ہے. ہم یہ کہتے چلے آئیں کہ فرقہ پرستی چاہے مسلمان کی طرف سے ہو چاہے ہندو کی طرف سے ہو، ہم ہمیشہ 100 سال سے اس کی مخالفت کرتے چلے. ہم آج بھی اس کے مخالف. پورا دیش میں آج کل چرچا ہے، پہلے بابری مسجد، گیان ویاپی، اب متھرا عیدگاہ مسجد کی چرچے چلتے رہتے ہیں. وہی فرقہ پرست ذہنیت ہے جو مسلمان کو جینے کا حق نہیں دیتی ہے. ہم اس کے خلاف ہیں. یہ انجان لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں، یہ بالکل بے پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہیں اسلام کو پڑھنا چاہیے. اسلام کا اصول ہے کہ کسی دوسری جگہ کو اجاڑ کر کسی دوسری جگہ اسلام کی مسجد نہیں بن سکتی. اگر بنے گی تو وہ مسجد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ جتنی مسجدوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان میں کوئی دعویٰ اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے. بابری مسجد کے بارے میں بھی صحیح نہیں تھا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے. کسی رام جنم بھومی کا مندر توڑ کر کے وہاں مسجد نہیں بنے. ہم اس کے اوپر مطمئن ہیں. انہوں نے فیصلہ اعتقاد اور عقیدے کی بنیاد پر دے کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم دیتے ہیں مسجد مندر بنانے کے لیے. لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں آج مندر بن رہا ہے یہ رام جنم استھان نہیں ہے، یہ بابری مسجد ہے. کسی مندر کو توڑ کر کے یہاں مسجد نہیں بنائی ہے. ہمارے دل میں تو ہے. کورٹ نے اب کہہ دیا عیدگاہ مسجد کا بھی سروے ہوگا. کیا سروے سے کیا ہوتا ہے؟ سروے تو بابری مسجد کا بھی ہو چکا ہے. سروے ہی نے تو یہ بتایا تھا کہ یہ مسجد ہے، یہ مندر توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی ہے. یہ سروے کیا ہوتا ہے؟ سروے کی کوئی اہمیت نہیں.
تو کیا مسلمانوں کا دعویٰ چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے، آخر تک لڑنا چاہیے کورٹ کے اندر. کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں. تو پہلے کورٹ کا فیصلہ آیا بابری مسجد کی طرح، اسی طرح یہ بھی اگر فیصلہ ہو آتا ہے سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ فیصلہ صحیح آ جائے. اس میں کیا بات ہے؟ یہ تو فیصلہ دینے والوں کی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت بیٹھا ہوا اور جو فیصلہ دے وہ صحیح فیصلہ دے دے. کیا کیا جائے گا؟ ہم اس فیصلے کو صحیح نہیں سمجھتے، یعنی قانون کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ قانون جب یہ کہہ دیا کورٹ نے کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے تو پھر مسجد کو مندر کو دینے کا یہ کوئی فیصلہ صحیح نہیں. سنگھ کے ایک نیتا اندریش کمار وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں جو بھی ووادت استھان ہے مسلمانوں کو سوئم دے دینا چاہیے یہ ہندوؤں کو. یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے. میں نے اپنا گھر بنا رکھا ہے، کیوں میں دوسرے کو دوں؟ سوال یہ ہے کہ یا تو آپ یہ ثابت کریں کہ یہاں مندر تھا توڑ کر بنا دیا گیا. ہم خود کہتے ہیں کہ کوئی مسجد ایسی ہو نہیں سکتی کہ کسی دوسرے کے گھر کو توڑ کر کے وہاں مسجد بنا دی گئی. یا تو اور اگر یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو توڑ، آپ کیوں مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اپنا گھر دے دوں؟ میں تو نہیں دیتا گھر. قانون مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی ملکیت کو کسی دوسرے کو دوں یا نہ دوں. میرا جی چاہے دوں چاہے نہ. کوئی مجھے نصیحت کرنے والا کون ہوتا ہے کہ دے دو؟ مسلمان کیوں دے دے؟ وہ اس کا استھان ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ قوم اور اللہ کا گھر ہے. ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو باقی رکھنا اپنے باقی رکھنے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس لیے ہم کیوں مسجد دے دیں کسی کو؟ مولانا ایک چرچا دیش میں آج کل حلال کی بھی ہو رہی ہے. کوئی حلال میں نکالنا فون نکالنا کوئی چرچا نہیں ہے. تو صرف یو پی کے